اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن کی معرفت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا اور انسان کا کام بھی قرآن سے ہدایت لینا ہی ہے، لیکن اگر ہم انسانی رویوں کو دیکھیں تو ہدایت کے علاوہ ہر چیز ہم قرآن سے لیتے ہیں، نہیں لیتے تو صرف ہدایت نہیں لیتے۔ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ قرآن انسان کے لیے سب سے بڑا رہنما ہے۔ رہنما یعنی راستہ دکھانے والا، بیڑا پار کرنے والا اور بیڑا پار لگانے والا۔ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور انسان کو بھی قرآن سے ہدایت ہی لینی چاہیے۔ ہم قرآن سے ہر چیز لیتے ہیں، قرآن سے فال بھی نکالتے ہیں، قرآن کو اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قرآن کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، قرآن کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، بغیر ترجمے کے بغیر تفسیر کے اس کو پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں لیتے تو صرف ہدایت ہی ہے جو ہم قرآن سے نہیں لیتے۔ جس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا وہ چیز ہم قرآن سے نہیں لیتے، اور وہ چیز ہدایت ہے۔ اور قرآن سے ہدایت لینے کی جو طریقہ کار خود قرآن نے بیان کیے ہیں اور علماء تفسیر نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ کار یہ ہے ہدایت کا کہ اگر کوئی انسان قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کو اس چیز پر عمل کرنا پڑے گا کہ قرآن کی ہر آیت کا مخاطب وہ اپنے آپ کو خود سمجھے۔ ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ یہ آیت تو فلاں لوگوں کے لیے اتری ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کے حوالے سے جو اللہ نے قرآنی آیات نازل کی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہیں، اور ہم فوراً وہ آیت سن کر وہ آیت پڑھ کر دوسروں پر فٹ کرتے ہیں، خود اپنے اوپر اس کو فٹ نہیں کرتے۔ بلکہ ایسا کرنے سے انسان کبھی ہدایت نہیں پاتا، نہ ہی قرآن سے وہ ہدایت لے سکتا ہے۔ اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے تو سب سے پہلا طریقہ قرآن سے ہدایت لینے کا وہ یہ کہ قرآن کی ہر آیت سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے انسان اس آیت کا مخاطب اپنے آپ کو خود سمجھے، خود اپنے آپ کو سمجھے کہ یہ قرآن میرے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ قرآن مجھے ہدایت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں ہی فرمایا کہ ھدی للناس ھدی للمتقین، کئی مرتبہ فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے ہم نے انسان کو دی ہے، اور انسان کا کام بھی اس کتاب سے ہدایت لینا ہے۔ اور ہدایت اس وقت انسان لے گا جب قرآن کو اپنا مخاطب سمجھے اور خود کو قرآن کا مخاطب بنائے۔ تو قرآن ہر آیہ میں انسان کی ہدایت کرتا ہے، لیکن جس کا دل پاک نہ ہو وہ قرآن سے کبھی ہدایت نہیں لے سکتا۔ قرآن سے ہدایت وہی لے سکتا ہے جس کا دل پاک ہو، جس کا باطن پاکیزہ ہو، قرآن کی ہدایت اس پر عمل کرتی ہے، اس پر اثر رکھتی ہے۔ اگر دل ہی پاکیزہ نہ ہو تو قرآن جیسی پاک چیز ایک نجس وجود میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جو چیز خود پاک نہیں ہے تو قرآن جیسی پاک ہدایت اس کو کیا حاصل ہوگی؟ تو قرآن کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو خود اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے، اور جب اس کا دل پاک ہو گیا تو پھر قرآن کی ہدایت اس کو سمجھ بھی آئے گی اور قرآن کی ہدایات پر یہ عمل بھی کر سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 51 آپ کی خدمت میں پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کی تھی، جس کے اندر حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو، اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، کہ اے میرے اصحاب یا اے میرے حواری، اللہ یہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوا، اس کی عبادت کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ پچھلی آیت کا خلاصہ یہ تھا۔ وہ آیت نمبر 51 تھی۔ آج آپ کی خدمت میں آیت نمبر 52 پیش کرنی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر اگلا جملہ کہا تو، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے متعلق نازل ہوئی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ جن کو انبیاء جتنی ہدایت کرتے تھے وہ اسی طرح کج فہم اور کج ذہن تھے، وہ ہدایت کم لیتے تھے اور انبیاء کو بہت تنگ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جتنے انبیاء کو قتل کیا ہے اتنے کسی قوم نے انبیاء کو قتل نہیں کیا، اور اس لیے بنی اسرائیل کی مذمت میں کئی آیات نازل ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہر پارے میں ہر جگہ پر مختلف کثیر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی جو بنی اسرائیل کے متعلق تھیں۔ یہ آیا بھی بنی اسرائیل کے متعلق نازل ہوئی جب حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم میں محسوس کیا کہ یہ لوگ کفر میں جا رہے ہیں، کفر میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ جب اپنی قوم کے اندر حضرت عیسیٰ نے کفر کو محسوس کیا، انکار کو محسوس کیا، تو پھر قالا من انصاری الی اللہ، اس وقت حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ من انصاری الی اللہ، راہ خدا میں میرا مددگار کون ہے؟ حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے سوال کیا۔ جب یہ سوال کیا تو حواریوں نے جواب دیا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے حضرت عیسیٰ کو جواب دیا کہ اے عیسیٰ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، راہ خدا میں ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم کیوں آپ کی مدد کریں، کیوں ہم اللہ کی نصرت کریں؟ آمنا باللہ، کیونکہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ گواہ رہنا کہ ہم تسلیم ہو گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وأننا مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا لفظی مطلب یہ ہے وہ انسان جو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لے، جو تسلیم ہو جائے، جس کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہو، وہ تسلیم ہو جائے خداوند متعال کے سامنے۔ تو سب سے پہلے اس آیت کی طرف ہم توجہ کریں تو حضرت عیسیٰ نے جب اپنی قوم میں محسوس کیا کہ یہ قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے تو محسوس ہو گیا کہ یہ انکار اور کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اس انکار کو، اس گمراہی کو حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا، فوراً بیٹھے نہیں اپنے گھر میں، یہ سوچ کر نہیں بیٹھ گئے کہ گمراہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، میرا کیا واسطہ، نہ، بلکہ جب دیکھا کہ قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے فوراً کھڑے ہوئے، قیام کیا اور پکار کر کہا، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں جو میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم آپ کے انصار ہیں۔ حواری حضرت عیسیٰ کے اصحاب کو کہا جاتا ہے، یا ان کے جو مددگار تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ بعض لغت کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ سفید چادر اوڑھے ہوئے لوگ، کیونکہ یہ سفید لباس پہنتے تھے تو حواریوں کا مطلب یعنی سفید چادر اوڑھنے والے، لیکن اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ کی مدد اور نصرت کر رہے تھے وہ حواری تھے۔ نحن انصار اللہ، ان حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اور راہ خدا میں ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم نے خدا پر ایمان رکھا ہے اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہنا کہ ہم تسلیم ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر اس آیت کی طرف ہم توجہ فرمائیں تو یہ آیت حواری، اگر اس قوم کے مطابق آج کے زمانے میں اگر اس آیت کو ہم فٹ کریں اور اس آج کے زمانے پر اس آیت کو پرکھیں اور دیکھیں، آج کے زمانے کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی انکار اور کفر بہت بڑھ چکا ہے۔ گمراہی، کفر سے مراد یہاں گمراہی ہے، یعنی نافرمانی خدا، اللہ کا انکار کرنا عملی طور پر یا زبانی طور پر، یا انسان ایک طرف ہدایت ہو قرآن کی ہدایت اور ایک طرف شیطان کی ہدایت ہو۔ تو انسان آج اگر ہم دیکھیں اس زمانے میں تو مسلمان سب سے زیادہ گمراہی کا شکار ہیں۔ دوسرے جو مسلمان نہیں ہیں، کسی اور مذہب کے ہیں، ہم ان کی بات بعد میں کریں، پہلے خود اپنے آپ کو دیکھیں
کہ آج سب سے زیادہ مسلمان گمراہی کا شکار ہیں۔ اگر آج مسلمان قرآن کی ہدایات پر عمل کرتے تو آج مسلم امہ کا یہ حال نہ ہوتا اور مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو اس چیز پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قوم مکمل طور پر گمراہی میں ڈوب چکی ہے، لیکن کوئی حضرت عیسیٰ کی سیرت پر عمل کر کے کوئی قیام کرنے والا نہیں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ میری قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے تو گھر میں بیٹھے نہیں، یہ سوچ کر نہیں بیٹھا کہ گمراہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، میرا کیا کام ہے، بلکہ نہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آ کر اعلان کیا، قال من انصاری الی اللہ۔ آج ہے کوئی جو یہ پکار دے، آج ہے کوئی جو یہ آواز دے کہ گمراہی پھیل رہی ہے، مسلمان امت گمراہیوں میں جا رہی ہے، ہر انسان گمراہیوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، نوجوان نسل کہاں چلی گئی ہے، ہمارے معاشرے میں فساد کہاں چلا گیا ہے؟ کوئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرے؟ یہ آیت آج اگر دیکھا جائے تو علماء کرام کے لیے ہے، جو اتنی گمراہیوں دیکھنے کے بعد کوئی ہے جو کہہ سکے کہ من انصاری الی اللہ، اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے راہ خدا میں اللہ کا مددگار کوئی ہے یا نہیں ہے؟ آج اس زمانے میں اگر کوئی انسان، کوئی عالم دین اگر گمراہی کے خلاف قیام کرے تو وہ یقینی طور پر حضرت عیسیٰ کی سیرت پر عمل کر رہا ہے، ان کی سیرت پر عمل کر رہا ہے۔ وہ انصار خدا میں سے ہیں۔ انصار خدا یعنی اللہ کی مدد کرنے والے، راہ خدا میں اللہ کی نصرت کرنے والے۔ کتنا بڑا مقام ہے انصاری کا۔ جب حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو دو گروہ تھے وہاں پر۔ ایک وہ گروہ جو مکہ سے حضور کے ساتھ آیا، مہاجرین کہلائے، اور ایک گروہ جو مدینہ میں موجود تھا وہ انصار کہلائے۔ اور یہ لقب بھی قرآن مجید نے دیا ان کو کہ اے نبی ان کو انصاری کہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نصرت کرنے والے ہیں، یہ ناصر ہیں، انہوں نے تمہاری مدد کی ہے، انہوں نے تمہاری نصرت کی ہے۔ اور انہوں نے تمہاری نصرت نہیں کی، انہوں نے اللہ کی نصرت کی ہے۔ ہم ساری زندگی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ راہ خدا میں جب مشکل پڑے، جب قوم گمراہی کی طرف مبتلا ہو جائے تو پھر انصار خدا بن کر جو میدان میں آئے گا وہیں کامیاب ہوگا۔ انصار اللہ ایک عبادت کرنے والا مومن ہے جو مسجد میں بیٹھتا ہے، سارا دن نمازیں پڑھتا رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اپنی ذاتی طور پر عبادات انجام دیتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ ہے۔ ایک انسان مجاہد ہے، راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے، لیکن روایات کے مطابق ایک عابد اور ایک مجاہد انصار جتنا رتبہ اور مرتبہ نہیں رکھتے۔ ایک انصاری جو انصار اللہ کا مرتبہ رکھتا ہو وہ عابد سے بھی بڑا مرتبہ رکھتا ہے اور مجاہد سے بھی بڑا رتبہ رکھتا ہے۔ اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے احادیث میں ہے کہ عالم دین کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ ایک عالم دین جو کام کر سکتا ہے وہ ایک شہید نہیں کر سکتا۔ ہاں، شہادت، شہید ایک بہت بڑا رتبہ ہے، شہید کا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت فضیلت ہے، لیکن ایک عالم دین کا اس سے بڑا مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عابد جو اپنی نمازیں پڑھتا ہے شاید خود جنت چلا جائے، ایک مجاہد جو خود راہ خدا میں جہاد کرتا ہے اور پھر اپنی جان دے دیتا ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ لیکن عالم دین جو ہوتا ہے وہ کئی نسلوں کو عابد بھی بناتا ہے اور کئی نسلوں کو مجاہد بھی بناتا ہے۔ تو اس وجہ سے عابدوں سے اور مجاہدوں سے اس انصار خدا والی قوم کا رتبہ اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ یہ کوئی اور کام کر رہے ہیں، ان سے بالا تر کام کر رہے ہیں، ان کے فریضے بہت زیادہ ہیں، ان کی راہ میں مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان خود اپنے اعمال کی بنا پر جنت چلا جائے اور ایک انسان اتنا محنت کرے کہ اپنے ساتھ پوری قوم کو جنت میں لے کر جائے، تو اس کا بڑا مقام ہے، ایک عالم دین کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عالم دین کون؟ جو اس قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہو، کہ جب دیکھے قوم کو کہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہ قوم کو پکارے اور کہے کہ قال من انصاری الی اللہ،
کون ہے جو نصرت خدا کے لیے میری راہ میں آ جائے؟ اس وقت جو مومن ہوگا، جو انصاری ہوگا، وہ دل سے کہے گا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں انصار خدا، ہم راہ خدا میں آپ کی مدد کریں گے۔ اور اسی آیت کے اندر ہم دیکھیں تو انصار خدا کی ایک اور صفت اللہ نے خود بیان کر دی، فرمایا یہ نصرت خدا تو کر رہے ہیں، ان کی ایک بہترین صفت یہ ہے کہ آمنا باللہ، یہ اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، ان کا خدا پر کامل اور پختہ یقین ہے، ان کے ایمان میں پختگی ہے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، اور یہ تسلیم ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے سامنے، انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ مرتبہ مسلمان بہت بلند ہے، ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ نبی کی امت یہ سب مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ لیکن یہ لفظ مسلمان ہم کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا مطلب سمجھ جائیں مسلمان کا، پھر ہمیں یقین ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمان نام سے صرف کہلوانا اور بات ہے، لیکن حقیقی مسلمان بننا بہت مشکل ہے۔ حقیقی مسلمان کون ہے؟ مسلمان یعنی وہ انسان جو تسلیم ہے اللہ کے سامنے، جو اپنی کوئی بات نہیں کرتا، جو یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے دور میں جب بادشاہ ہوتے تھے، شہنشاہ ہوتے تھے، ان کے وزیر ہوتے تھے، دربار لگتے تھے، تو ان کے پاس غلام بھی ہوتے تھے۔ غلام ہمیشہ اپنے آقا کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، تسلیم ہوتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جو کچھ بھی کرے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا، تسلیم ہے، بالکل تسلیم ہے۔ اس کا مالک کہے اٹھ جاؤ وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کا مالک کہے بیٹھ جاؤ یہ بیٹھ جائے گا، اس کا مالک جو کہے اس نے کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ غلام ہے، یہ تسلیم ہے اپنے مالک کے سامنے۔ آپ دیکھیں جانوروں کے اندر بہت سارے جانور انسان کو سکھاتے ہیں، بہت سارے جانور انسان کو سکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سگ، کتا ایک جانور ہے، نجس ہے، لیکن اس کی وفاداری دیکھیں، اللہ نے اس جانور کے اندر بھی وفاداری رکھی ہے۔ اگر وہ کسی گھر سے کوئی شخص اگر اس کو کوئی روٹی ڈال دے، کوئی اس کو رزق دے دے، کچھ اس کو غذا ڈال دے، تو وہ اس کے دروازے پہ پہرا دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، جو مالک کہے وہی کرتا ہے۔ مالک اس کو کھانا نہ دے تو مالک پر بھونکتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، مالک کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے اندر بھی بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں۔ سارے جانور جتنی مخلوقات ہیں، یہ بہت ساری مخلوقات انسان کو سکھاتی ہیں۔ ہر مخلوق انسان کو کوئی نہ کوئی سبق دے رہی ہے، اگر انسان اس مخلوق سے سبق لے تو اس سے کوئی سبق حاصل کرے تو وہ دیکھے کہ یہ مخلوق بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ انسان اپنے مالک کے سامنے بھی اسی طرح سر جھکا لے، تسلیم ہو جائے، پھر یہ مسلمان کہلائے گا۔ اس کا ہر عمل اس کے مالک کی رضا کے ساتھ مشروط ہو جائے، اس کا مالک کیا کہہ رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا مالکی یوم الدین، اے پروردگار تو قیامت کے روز کا مالک ہے، آج کے روز کا بھی تو مالک ہے اور روز قیامت کا بھی تو مالک ہے۔ جس دن اعمال جانچے جائیں گے، جس دن اعمال کو تولا جائے گا، ترازو میں دیکھا جائے گا کہ کس کا پلڑا وزنی ہے اور کس کا پلڑا ہلکا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو کئی آیات میں اس مضمون کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو واشہد بأننا مسلمون یعنی مسلمان وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے بالکل تسلیم ہو جائے، سر تسلیم خم کر لے، خدا کے سامنے اس کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، جو خدا کہے وہ اس کی زندگی ہے۔ کیا ہم اس طرح اللہ کے سامنے تسلیم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ہم اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اگر ہم خدا کے سامنے جس طرح تسلیم ہونا چاہیے ہو گئے تو پھر تو ہیں ہم مسلمان، حقیقی مسلمان ہم بن گئے۔ لیکن اگر صرف نام کی حد تک مسلمان ہیں تو پھر
رب کی رضا اور ہے، ہماری رضا اور ہے۔ رب اللہ الہ کسی اور چیز پر راضی ہے، ہم کسی اور چیز پر راضی ہیں۔ آج ہم اپنی ترجیحات کو دیکھیں، اپنی خواہشات کو دیکھیں، کیا ہماری رضا اللہ کی رضا کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہماری رضا اللہ کی رضا میں ہے تو ہم تسلیم ہیں، ہم پھر مسلمان ہیں۔ لیکن اگر ہماری رضا اور ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں، خدا ہم سے کچھ اور چاہتا ہے، ترجیحات الگ الگ ہیں، تو پھر حقیقی طور پر مسلمان ہم نہیں بن سکے۔ ہاں لفظی طور پر ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم نے منہ سے کلمہ پڑھ لیا ہے، پاک ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مسلمان وہی ہے جو خدا کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے مکمل طور پر تسلیم ہو جائے، اس کی خواہشات بھی تسلیم ہو جائیں، اس کی ترجیحات بھی تسلیم ہو جائیں، اس کا ذہنی رجحان بھی تسلیم ہو جائے، اس کا جسم بھی اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہو جائے، یہ انسان مسلمان ہے۔ اور اتباع رسول ان حواریوں کی سب سے اہم صفت ہے، یعنی کچھ صفات خود قرآن نے ان کی ذکر کی ہیں۔ یہ حواری حضرت عیسیٰ کے، جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم مدد کریں گے، اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کریں گے، ان کی کچھ صفات ذکر کی گئیں۔ ایک یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا تسلیم ہے، اور تیسرا اپنے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ جب کہہ دیا کہ اے عیسیٰ نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے، تو اس کا مطلب اتباع کر رہے ہیں، اپنے رسول کی اتباع کر رہے ہیں۔ وہ حواری جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اپنے نبی کی، اپنے رسول کی اتباع کی، اور اللہ نے ان کو انصار خدا کا لقب دیا، کیا ہم اپنے نبی مرسل کی اتباع میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم بھی رسول اللہ کی اتباع میں ہیں اور ان کی اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تو ہم بھی انصار خدا میں شامل ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کی اتباع نہیں کرتے، ظاہری طور پر دیکھیں تو ہم نہ قرآن کی اتباع کرتے ہیں، نہ اللہ کی اتباع کرتے ہیں، نہ ہی اہل بیت کی اتباع کر رہے ہیں۔ اگر ہماری عملی زندگی کو دیکھا جائے تو ہم شیطان کی اتباع میں ہیں۔ اپنی پوری زندگی کو انسان دیکھے، جانچے کہ ہم دن بھر جو کام کرتے ہیں یہ اتباع رسول میں کر رہے ہیں یا اپنی مرضی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہماری خواہشات، ہماری ترجیحات، ہمارے اعمال بتاتے ہیں، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان کا عمل بول رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس کی اتباع میں ہے۔ تو ان کی ایک صفت اللہ نے ذکر کی کہ یہ اپنے زمانے کے رسول کی اتباع میں تھے، اور چوتھی صفت ان کی ذکر کی کہ یہ جو قیام کر رہے تھے راہ خدا میں، یہ رسول کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ کی وجہ سے تھا۔ مثلا ہم کسی کی مدد کریں اس نیت سے کہ ہمارا اپنا ہے، قریبی یا رشتہ دار ہے، یہ ایک مقام ہے۔ ایک مقام یہ ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ کی خاطر، خوشنودی خدا کی خاطر کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی میں بھی بڑا نمازی ہوں، میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، اس کی نماز کا ایک اور رتبہ ہے۔ ایک نمازی وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتا ہے، ایک وہ عالم ہے جو لوگوں کی واہ واہ کے لیے تقریر کرتا ہے، ایک وہ عالم ہے جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔ ہمارے اکثر ممبروں پر عوام کی رضا کو دیکھا جاتا ہے، ایسا مضمون پڑھو جس سے عوام خوش ہو جائے، ایسی بات کرو جس سے عوام ناراض نہ ہو۔ ہم عوام کی خوشنودی دیکھتے ہیں، خدا کی خوشنودی نہیں دیکھتے۔ اہل بیت نے کیا سکھایا؟ اہل بیت نے یہی سکھایا مومن کو کہ اگر تم سے لوگ راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں ان کی فکر نہ کرنا، تم اس چیز کی فکر کرنا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ وہ بات کرو جس میں رب راضی ہو۔ لوگوں کی رضا میں کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہو، لوگوں سے ڈرتے ہو، ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرو۔ مثلا بعض خطیب ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اگر عوام کی پسندیدہ خطابت نہ کریں، عوام کے پسند کا موضوع بیان نہ کریں تو ہمیں پھر دعوت نہیں دیں گے، پھر نہیں بلائیں گے، فیس نہیں دیں گے، پھر واہ واہ نہیں کریں گے، پھر کیسے پڑھیں مجلس؟ تو ٹھیک ہے، واہ واہ کرو، واہ واہ کرواؤ، فیسیں بھی لو، مجالس کی دعوت کے لیے، ان پروگراموں کی دعوت کے لیے
اللہ کی رضا کو پھر تم نے ترک کر دیا ہے۔ اللہ کی رضا انسان کے لیے معیار ہونا چاہیے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے حواری جو تھے، اصحاب تھے، جن کو اللہ نے انصار خدا کا نام دیا، لقب دیا، ان کی ایک صفت یہ تھی کہ یہ اپنا قیام اللہ کی خاطر کر رہے تھے۔ جو ان کی زندگی تھی اللہ کی خاطر تھی۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے کام کرتے ہیں اور رب کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ مضمون میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر فرض کیا، اگر ہمارے اپنا بھائی ہے اور اس نے غلط بات کی ہے یا اس نے غلط حرکت کی ہے اور وہ حق پہ نہیں ہے، وہ باطل پہ ہے، وہ حق پہ نہیں ہے، اپنا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو یہ ہمارا اپنا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کس چیز پر راضی ہے۔ اہل بیت کی کیا سیرت ہے کہ اگر تمہارا اپنا بھی باطل کی طرف کھڑا ہو جائے، غلط کام کرے، تم اس کی اگر حمایت کرو گے تو تم نے رب کو ناراض کیا ہے۔ اس کو سمجھاؤ، اس کی حمایت نہ کرو، یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارا اپنا ہے، اس کی غلطی پر بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ ہاں معاشرتی ثقافت ہو سکتی ہے، قومی ثقافت ہو سکتی ہے، دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ دین کہتا ہے کہ اگر کسی کی حمایت کرنی ہے، کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو دیکھو کہ حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے۔ اگر حق پر ہے اور اپنا نہیں ہے، دشمن ہے، تو دشمن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اپنا نہیں ہے پرایا، لیکن ہے حق پر، وہ باطل پر نہیں ہے، وہ غلط بات نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے دین۔ لیکن اگر ہم اپنی قومی مزاج کو دیکھیں، اپنے علاقائی مزاج کو دیکھیں، تو ہم اس کے بالکل برعکس اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پروردگار ہمیں قرآن کے صحیح معنوں میں معرفت عطا فرمائے اور قرآن کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حالات حاضرہ کے حوالے سے 2-3 نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کے علاقے بنوں میں ایک آپریشن ہوا، جس میں طالبان کے 25 کے قریب دہشت گرد اس میں مارے گئے، اور یہ قیدی تھے تقریباً 35 یا 37 کے قریب جو اسی جیل میں بند تھے۔ ان میں سے ایک قیدی باہر نکلا اور واش روم کے بہانے اس نے ایک سپاہی کو اینٹ ماری اور اس کو موقع پر اس نے شہید کر دیا، ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد اسلحے کے زور پر انہوں نے پوری جیل پر قبضہ کر لیا، اور پھر پاک فوج نے آپریشن کیا اور اس آپریشن کے ذریعے 25 کے قریب دہشت گرد مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے، اور اس کے اندر 2 پاک فوج کے جوان بھی شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔ دہشت گردی پاکستان میں پھر سر اٹھا رہی ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ اپنی حفاظت خود کریں، دوسروں پر بھروسہ نہ کریں۔ امام برگاہوں کی سیکیورٹی کو بڑھانا چاہیے، مساجد کی سیکیورٹی کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ جب بھی پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے خون بہتا ہے تو شیعہ کا بہتا ہے، کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ خون بڑا سستا ہے، آسانی سے بہایا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے اسی کو شکار بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ان شر پسند عناصر کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری افواج کی نصرت فرمائے کہ جو ہماری نیند کے لیے، ہمارے سکون کے لیے یہ قربانیاں دیتی ہیں۔ ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری معیشت جو ہے پاکستان کی، وہ زیرو ہو گئی ہے۔ پاکستان کی معیشت زیرو ہے، پاکستان کے پاس اپنا پیسہ بالکل نہیں ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات جو چل رہے ہیں، یہ سارے قرضوں پر چل رہے ہیں، اپنے پیسے ان کے پاس سارے ختم ہو گئے۔ عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اعلان انہوں نے نہیں کیا، لیکن پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بالکل زیرو ہو گئی ہے، منفی چلی گئی ہے، کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تعلیم دیکھی جائے تو برباد ہو گئی ہے، تعلیمی ادارے، تعلیم کا کوئی حال نہیں ہے، تعلیم صرف ایک کاروبار بن گیا ہے۔ معیشت تباہ، تعلیم تباہ، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ملک کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے سال 7 لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں نوکریوں اور روزگار کی تلاش میں۔ 7 لاکھ نوجوان نسل پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ جنہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، انہوں نے نوکریاں تو دور کی بات ہے، جن کے پاس نوکری تھی انہوں نے چھین لی، ان کو بھی بے روزگار کر دیا۔ معیشت تباہ، تعلیم تباہ، بے روزگاری اتنی حد سے زیادہ کہ لوگ چوریاں کرنے پہ مجبور ہیں، ڈکیٹیاں مارنے پہ مجبور ہیں۔
حالت بہت پاکستان کی خراب ہو چکی ہے، دہشت گردی عروج پہ ہے، اور ہر محکمے میں چلے جائیں رشوت خوری ہر جگہ پر ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دوست بتا رہے تھے کہ جاب کے لیے جب انہوں نے اپلائی کیا تو ڈیمانڈ آئی 14 لاکھ روپے دو گے تو یہ جاب ملے گی، اور جاب کس چیز کی تھی؟ چپراسی کی۔ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے 14 لاکھ روپے رشوت بھرنی پڑتی ہے پاکستان میں۔ غریب بندہ کہاں جائے، کہاں جائے؟ اور اس ساری تباہی کے باوجود ہمارے سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب اسی گند میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو نہ ملک کی پرواہ ہے، نہ تعلیم کی پرواہ ہے، نہ لوگوں کی پرواہ ہے، نہ غریب کی پرواہ ہے۔ پرواہ ہے تو پنجاب کی حکومت کب گرے گی اور ہمیں کرسی کب ملے گی، ہم عیش کب کریں گے، یہ حالت ہے۔ یہ جو اس ٹائم حکومت ہے پی ڈی ایم کی، مختلف جماعتیں مل کر انہوں نے حکومت بنائی ہے، یہ اسی موقف کو لے کر آئے تھے کہ ہم ملک میں مہنگائی کو ختم کریں گے۔ 6-7 مہینے ہو گئے ان کی حکومت کو، مہنگائی ختم کرنا دور بات، جو اتنی مہنگائی تھی اسے ڈبل کر دی ہے انہوں نے۔ مہنگائی ڈبل سے ٹرپل ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اگر یہ سوچیں گے نئی حکومت آ کر مہنگائی ختم کرے گی تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ مہنگائی اس نے آ کے بڑھانی ہے، کم نہیں کرنی، کیونکہ آئی ایم ایف کو ٹیکس دینا ہے، اور ٹیکس کیسے ملے گا؟ جب عوام کے سروں پر بوجھ ڈالا جائے گا، جب عوام پر ٹیکس لگایا جائے گا، جب چیزوں کو مہنگا کیا جائے گا۔ ایک غریب انسان جس کے گھر میں آلو، دال اور یہی چیزیں پکتی ہیں، وہ گوشت سے قاصر ہے، اس کے گھر میں کوئی اچھی چیز ہفتے میں ایک بار بھی نہیں پکتی، وہ آٹا لینے سے بھی قاصر ہو گیا ہے کہ اپنے گھر اور اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ اور یہ سیاسی لوگ جب ووٹ لینے ہو تو عوام کے در پہ آ جاتے ہیں، اور جب ووٹ لے کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔ عوام اسی دلدل میں پستی رہتی ہے جیسے پہلے 70 سال سے پس رہی ہے۔ اگر ہم انہی سیاسی گندگی میں پڑھ کر انہی سیاسی گند والے لوگوں کے ساتھ اگر ہم منسلک رہے تو آگے بھی ہمارا یہی حال ہی ہونا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان ان سیاسی لوگوں کو منہ نہ لگائے اور اپنا کم از کم اپنا دامن ان سے پاک کر لے۔ آپ کے ملک کا 100 میں سے 60-70% ٹیکس جو ہے عوام کا، غریب لوگوں کا، وہ ان سرکاری لوگوں کی عیاشیوں میں لگتا ہے۔ آپ ایک سرکاری آفیسر دیکھیں، اس کے ساتھ 4 ڈبل کیبن، 2 پولیس کی گاڑیاں، پروٹوکول، وہ سارا گاڑیوں کا پٹرول اور یہ سارے عیاشی کس کے پیسوں سے ہو رہی ہے؟ اپنی جیب سے کرتے ہیں؟ نہیں، یہ سارا عوام کا پیسہ ہے، یہ غریب کا پیسہ ہے جو دن رات مزدوری کرتا ہے، اور وہ ٹیکس جب دیتا ہے تو یہ عیاشی کرتے ہیں، اور عوام بڑی خوش ہوتی ہے کہ اگلے سال اس کو ووٹ دیں گے، اگلے سال فلاں کو ووٹ دیں گے، اور جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ آگے سب سے زیادہ ذلیل و رسوا بھی عوام کو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر رحم فرمائے، اور یہ اس ٹائم ہوگا جب قوم کے اندر اجتماعی شعور بیدار ہوگا کہ یہ کتنا گند ہے اور کتنی گندگی ہے جس میں قوم کو آج اس حال پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ چین جو ہمارے بعد آزاد ہوا ہے آج دیکھیں سپر پاور بن گیا ہے۔ انڈیا جو ہمارا دشمن ہے، معیشت اس سے کہیں زیادہ ہم سے آگے ہے۔ بنگلہ دیش جو ہم سے ٹوٹ کر ملک بنا، اس کی معیشت ہم سے دگنی آگے چلی گئی، وہ امیر ملکوں میں شمار ہوتا ہے بنگلہ دیش جو ہم سے ٹوٹ کر بنا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ انہی سیاسی لوگوں کی وجہ سے، اسی گندگی کی وجہ سے ہماری قوم کا آج یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا میں عزت اور وقار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گند سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ